Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا, پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے, فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے, لیکن وہ اس پہ اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں. تو بھائی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اس سے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو, آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ, آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ. اس نے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو, میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر, مجھے مانا جائے, میری پوجا کی جائے, میں چاہتا ہوں. نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے. تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا, یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا, یہ وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا. کہہ رہا بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا, خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے, مرغے کی یخنی پینا پسند کریں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا, ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا. اب وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت, تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ, بکرے کا وہ پلاؤ, کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ, کسی نے کہا یہ کرو, ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. یہ میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جیسے ہی آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ, بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا, آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے, ایسے تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھوسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے آپ. کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے, دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے, مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں, دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو, اس سے وہ مانتا تھا خدا کو, یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے, کس کائنات کو بنانے والا ہے, لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے, اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی, اسے کیوں بنایا, اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے. ایسا بولو بھائی نہیں ہو سکتا, بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے, نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں کھربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں, انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا, منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا, اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا, یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے, یہ سوچتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. ایسا قدرت کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرا نبتلیہ, ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں. نبتلیہ, اس کو آزما رہے ہیں کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلیہ, ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں. اما شاکرن, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں, اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کی توحید پر بھی, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے, بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا, وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں.
تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانیں یا خدا کی رپورٹوں کو مانیں بھائی؟ ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا, وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے, جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے, ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی, ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں, بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. بہت مشکل ہے یار, کیا ہو گیا؟ میں کہا اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ویسے بھی تازہ تازہ کورونا سے اٹھا ہوں, مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. نکل گیا ہوں بھی کورونا سے, ایسا نہ بھاگ جائیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا. تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس, کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے, جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا. عقل تو کس کو دی ہے اللہ نے؟ انسان کو دیا نا. تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الناس جگہ جگہ ہے نا, اے لوگو اے لوگو اے انسانو, کہیں بھی نہیں ہے گدو اے شیرو اے چیتو, ہے بھائی کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. بلکہ اللہ نے فرمایا یہ ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ان جانوروں کو. وسخر لکم, سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے, تو اصل تو تم ہو, تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں. تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو, کوئی رابطہ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا, خود سمجھائے گا. ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں, اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں, تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو سچا ہے. جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں. یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں, اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کوئی سفیر نہیں ہے, اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس. ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ, کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں. یہی مطلب ہوگا نا. ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, سفارت خانے ہوتے ہیں. تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے, یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ, کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے. ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں, نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے, تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے. یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں, کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس کا انسان سے جو لنک ہے, اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے ہمیں آپ خود بتا دو بھائی. آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے, تو ہمیں پتا, کیونکہ آئنسٹائن نے اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں, کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کیا جائے. یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ بہت آسان کام ہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا تو وہ
اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتا چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا, ان کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا, وہ سفیر ہے. ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ. دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی, اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی, بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً آپ اب 2 ہی تھے نا, اور جہاز بھی پتا ہے یہی والا جہاز ہے, امریکہ نے بھی کہا ہے بھیجا ہے میں نے, اسی جہاز میں بھیجا ہے, تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا, چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا, دھوتی پہ لے آتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے, امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ جو یہ ہے یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں, پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اس نے آتے ہی فوش گالیاں دینا شروع کر دی ہیں, امریکہ کا سفیر آتے ہی آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, شاید دوسرا جہاز تھا غلطی سے, یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا, بات چیت بھی خاندانی ہو جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے ہیں آپ سے بیٹھ کے, یار تم امریکہ کے سفیر ہو, تم عراق افغانستان کی بات کرو گے, بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں, اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو, اس طرح کے عمر پر بات کرو. آپ آ کے جناب باتیں کیا کر رہے ہو, بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں, اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں, یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے, حرکتوں سے سفیر نہیں لگ, پان گٹکے کی بات کر رہا ہے, نسوار کی بات کر رہا ہے, بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہے, نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا, اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے, تینوں کا گیٹ اپ, 3 سفیر آئے جہاز میں, 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے, بھائی تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر, اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس, باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا, سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2-3 سفیر کون بھیجتا ہے, یہ بات تو آنی چاہیے نا, ایک ہوگا نا, لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل, یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے, باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے, باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے, کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا, آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہوں, جو کہ خدائی تعلیمات ہے. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے, کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں, وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں, خدائی باتیں ہے ہی نہیں. صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ, اپنے اس سفیر کے علاوہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا, اپنی باتوں سے, اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو, بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے, قانون بھی انہی کے پاس, گیٹ اپ بھی ان کا, اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی. اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے, صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے, اور ہے نہیں کسی کے پاس. ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ. الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا
پالنے والا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم, کیسا صاف ستھرا کلام, ایک ایک لفظ نکھرا ہوا, اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, بادشاہ کا کلام ہے. الرحمن, اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے, بڑا مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ایاک نعبد, پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا, جنگل میں پیدا ہونے والا نا, جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا, ان کا ترجمہ پڑھے گا, ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے, پورا قرآن.